نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب نصیحت ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ سامعین محترم، رب العالمین نے یہ کتاب جبریل الامین کے ذریعے رحمت للعالمین پر نازل کی۔ اگر آپ غور کریں تو بھیجنے والا بھی نور، لے کر آنے والا بھی نور، جس پر اتاری گئی وہ بھی نور۔ تو مجھے کہنے دیجئے یہ قرآن پاک نور علی نور پر فائز تھا۔ سامعین محترم، اگر آپ قرآن پاک کے علاوہ کوئی دوسری کتاب اٹھائیں تو اس میں جیسے کہ منطق کی کتاب اٹھا لیں تو اس میں تدریلیں ملیں گی، فقہ کی کتاب میں صرف فقہی مسائل ملیں گے، مگر اگر آپ قرآن پاک کو کھولیں تو اس میں آپ کو دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی ملے گا، ہر مرض کی شفا بھی ملے گی، معاشرت معاملاتی مسائل بھی ملیں گے۔ گویا کہ یہ قرآن پاک دنیا کے ہر مضمون و موضوع پر حاوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین میں جو کچھ خشک اور تر ہے وہ اس کتاب نصیحت میں موجود ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور جو کچھ زمین و آسمان میں غائب ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ سامعین محترم، ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ اے لوگوں، اللہ نے تمہاری طرف اپنی کتاب نصیحت اتاری ہے۔ یہ کتاب نصیحت کسی ڈاکٹر یا انجینئر کے لیے نہیں، کسی عالم کے لیے نہیں، کسی محقق، کسی مفسر، کسی بڑے گھرانے والے، کسی امیر کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات میں جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی انسان ہیں، تمام کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ قرآن پورا کا پورا عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ اس قرآن میں 23 پارے ہیں، وہ 23 پارے 114 سورتوں پر مشتمل، وہ 114 سورتیں رکوعات پر مشتمل، وہ رکوع آیتوں پر مشتمل، وہ آیتیں حرف پر مشتمل، وہ حرف لفظوں پر، وہ لفظ نقطوں پر، وہ نقطے اعراب پر، اور وہ اعراب زبر زیر پیش پر، اور زبر زیر پیش آواز پر، اور وہ آواز سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز بیان ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن پاک سارا کا سارا عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، قرآن پاک نے اپنا پورا کا پورا تعارف خود عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک سے سوال کیا گیا تجھے کس نے اتارا؟ قرآن پاک نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے رب العالمین نے اتارا۔ قرآن پاک سے سوال کیا گیا تجھے کون لے کر آیا؟ قرآن پاک نے فرمایا نزل بہ الروح الامین، مجھے روح الامین لے کر آیا۔ قرآن پاک سے سوال کیا گیا تجھے کس پر اتارا؟ قرآن پاک نے فرمایا علی قلبک ولتکون من المؤمنین۔ قرآن پاک سے سوال کیا گیا تجھے کس مہینے میں اتارا؟ تو قرآن پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک سے سوال کیا گیا تجھے کب اتارا، دن میں یا رات میں؟ تو قرآن پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک مجھے لیلۃ القدر کی رات میں اتارا گیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، قرآن پاک سے پہلے جتنی بھی کتابیں اتری تمام کو یاد کرنا پڑھنا نہایت مشکل تھا، مگر جب بات آئی اپنے حبیب پر نازل کردہ قرآن پاک کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ
القرآن للذکر، اور جو لوگ اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں ہم نے اسے اس کے لیے آسان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت اسید بن حفیظ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت، آپ سے روایت ہے کہ رات کے وقت آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ آپ کے برانڈے میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، اس کے ساتھ آپ کا ایک بیٹا لیٹا ہوا تھا۔ جب آپ نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی تو وہ گھوڑا گدکنے لگا، چھلانگیں مارنے لگا، تو آپ نے قرآن پاک بند کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑا خاموش ہو گیا۔ آپ نے دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، وہ گھوڑا پھر گدکنے لگا۔ آپ کو خوف آیا کہ وہ گھوڑا کہیں میرے بیٹے کو روند نہ دے، تو آپ باہر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، زمین سے آسمان تک ایک نورانی روشنی گونجی ہوئی ہے، ایک نورانی روشنی طاری ہوئی ہے۔ صبح اٹھتے ہی آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو قرآن پاک سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے تھے، اور اگر تم پوری رات قرآن پاک پڑھتے رہتے تو صبح تک وہ فرشتے وہیں موجود رہتے اور لوگ بھی انہیں دیکھتے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن پاک پڑھنا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اس کی مخلوق کو بھی نہایت پسند ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وہ ختم رسول مولا کل جس نے، وہ ختم رسول مولا کل جس نے غبر راہ کو بخشا، ولی سادی سینہ، وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے محمد عبدالرحیم جو کہ تقریر سے ہمارے دلوں کو منور